فاطمہ بنت اسد. کیا نام ہے؟ زور سے بولیں. فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہے کعبہ شریف کا. کعبہ شریف کا طواف. اچانک سے کعبے کی دیوار ہٹتی ہے. دیوار ہٹی کعبے کی. فاطمہ بنت اسد اندر اور تقریباً 3 دن تک اندر رہی. کہاں رہی 3 دن تک؟ کعبہ شریف کے اندر. کتنی بڑی قسمت ہوگی اس عورت کی. اور اندر گئی کس لیے؟ کعبہ شریف کی دیوار ہٹی کس لیے؟ آپ جانتے ہیں یہ فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی اور کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی. اور حاملہ خاتون جب ہوتی ہے اور اس کے ایام حمل پورے ہونے والے ہوتے ہیں. اب خاتون اگر کام کرتی ہیں، آج کل کا جو دور ہے وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% خواتین ہاسپٹل میں جاتی ہیں. لیکن پہلے کے دور کے بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ تو حضور کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. تو اگر کہیں پر اونچائی بھی چڑھی تو پتہ لگا بچے کی پیدائش ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی. عرض کی مالک کو مولا کہ مجھے اتنے لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے گا کہ میرے بچے کی پیدائش کو کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے سارے لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں. سارے لوگوں کے بیچ میں اگر میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں پھر کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالوں گی. اس لیے اللہ نے کعبہ شریف کی دیوار کو چاک کرنے کا حکم دیا اور کہا اے فرشتوں کعبہ شریف کی دیوار کو چاک کر دو اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو اندر کر دو. اندر ہو گئی فاطمہ بنت اسد. اب بچہ پیدا ہو گیا. 3 دن تک یہ بچہ جو ہے کعبہ شریف کے پاس اپنی ماں کے ساتھ میں رہا. 3 دن تک اس بچے نے نہ آپ کو کھولا. آپ کو نہیں کھولا. آپ جب کھولتا تو ماں کو دیکھتا. آپ کھولتا تو اپنے باپ کو دیکھتا. آپ کھولتا تو عزیز و اقربا کو دیکھتا. لیکن جیسے ہی کعبہ شریف سے نکالا گیا اس کے بعد حضور کے پاس یہ معاملہ پہنچایا گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی بچے پر پہلی نگاہ ڈالی کہ بچے نے آنکھوں کو کھول کر کے دیکھ لیا ہے. اس بچے نے یہ بتایا کہ میری ذات نے یہ گوارا نہ کیا. دنیا میں اگر سب سے پہلے کسی انسان کو دیکھو گا تو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھو گا. دنیا میں کسی شخصیت کو دیکھو گا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات کو دیکھو گا. اب حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام مسکرا کر کے بولیے حضرت علی رکھا. کہہ کر کے بولیے کیا رکھا؟ حضرت علی. حضرت علی ابن ابی طالب ہے. یہ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. اب عرض یہ کرنا ہے اس رب کی بارگاہ میں اے مالک و مولا عرب کی سرزمین پر تو مکہ ہے. حاجی صاحب نے سب کچھ دیکھا ہے اور اگر وہاں کے تعلق سے معلوم کرنا ہو یا وہاں پہ جانا ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے. بڑے اچھے دام میں بڑے سستے طریقے سے آپ کو زیارت حرمین شریفین کرائیں گے. بہت اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کی بستی کے ہیں. لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے ابھی دیکھا نہیں. آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس نے نہیں دیکھا. لیکن دعا کرتے ہیں مولا اس محفل پاک کی برکت سے ہمیں اور آپ کو سب کو کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے. مولا ہمیں مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے. میں نے کہا اے مالک و مولا اگر پیدا ہی کرنا تھا بچے کی پیدائش کرنی تھی تو عرب کی سرزمین پر بڑے خوبصورت پارک بھی ہیں. بڑے خوبصورت بلڈنگیں بھی ہیں. بڑے خوبصورت کفیل لوگوں کے بڑے بڑے شیخوں کے مکانات بھی ہیں. اے مالک و مولا تو نے علی کی پیدائش کعبہ شریف میں ہی کی تھی. دنیا میں تو بہت ساری چیزیں تھی. بہت سارے خوشنما مناظر تھے. بہت سارے پارک بھی تھے. بہت اچھے اچھے مکانات بھی تھے. حضرت ابن ابی طالب کا مکان بھی تھا. حضرت ابو طالب کا مکان بھی تھا. اے مالک و مولا تو نے علی کی پیدائش کعبہ شریف میں کیوں کی؟ مسکرا کر کے بولیے گا سبحان اللہ. تو رب نے ارشاد فرمایا اے منظری جب میں دنیا میں کسی کو پیدا کرتا ہوں تو اس کا جوڑا بنا کر کے پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی آتا ہے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی والدہ دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ والدہ آپ کی اس بار آیا طبیعت خراب تھی. اس بار ماشاءاللہ طبیعت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے. آمین. بڑے بڑوں کی دعا لیتے رہو. اور کیا بڑے بڑے آپ کے آفس میں نہیں بیٹھ سکتے؟ ارے آفس میں بٹھا لو بڑے بڑوں کو. آج تو بڑے بڑوں سب سے بیکار جو کمرہ گھر کے اندر ہے نا جس میں پلاسٹر نہیں, جس میں ایک الگ طریقے کی خوشبو آتی ہو. ابھی
نہیں بھائی میں ایک جگہ گیا, اچانک سے انتقال ہوا نا, انتقال کے 1-2 منٹ کے بعد میں پہنچ گیا, تو میں نے کمرے کے اندر انٹری کی تو ان کی ماں کو جو ہے منہ کے ذریعے سے بلڈ آیا تھا, لیکن ہوا کیا آپ یہ دیکھیے ریزن کیا ہوا. ویسے تو اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا سے جانے کا وقت مقرر فرما دیا ہے, لیکن ہوا کیا تھا, 2 بیٹے تھے, دونوں بیٹوں کی کنڈیشن اے سی روم, بڑے اچھے روم تھے, لیکن جس روم میں ان کے ماں اور باپ تھے اسی روم میں اسی دن تو جو ہے یہ رنگ وغیرہ کرایا تھا, پینٹر سے کلر کرایا, اور اسی وقت میں جو ہے شادی کی تیاری تھی, تو شادی کی تیاری میں پیاز بھی, آلو بھی, چاول بھی, دانے بھی, سب کچھ اسی کے اندر بھرا ہوا تھا. اب مطلب یہ ہے کہ جب گھر کے اندر ایک کمرہ ایسا ہو جس میں سارا ساز و سامان اکٹھا ہو, پرانی چارپائیاں اس کے اندر موجود, پرانے بستر سب اس کے اندر موجود, اور اسی میں اس کے ماں اور باپ بھی تھے. اب اندر سے جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو ایک خطرناک طریقے کی اسمیل سی بن گئی. مطلب یہ کہ ان کی ماں اس کے فندے کو برداشت نہ سکی, ایسی خطرناک کھانسی آئی, ایسا خطرناک پھندا لگا کہ اس پھندا لگنے کی وجہ سے اس کی ماں کے دل کے گردے پھٹ گئے, اور اس کی وجہ سے پورا بلڈ جو ہے نکل کر کے باہر آ گیا. منٹ ہی منٹ میں اسی جگہ اس کا انتقال ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں, انتقال تو برحق ہے, دنیا سے جانا ہی ہے, تو آفس سے بات ہے, لیکن قسم خدا کی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا جو آفس تم نے تیار کیا, جو کمرہ تم نے تیار کیا, یہ آپ کی ساتھ بھی گواہ کرے گی. اس آفس, اس کمرے, اس کرسی پہ اگر تمہارا باپ تمہیں بیٹھتا ہوا نظر آئے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. لیکن نہ جانے لوگ کیا مجبوری سمجھتے ہیں جو گھر کے اندر کمرہ سب سے بیکار ماں باپ کو دیا جاتا ہے, اور آج تو ایسا بھی ماحول بن چکا ہے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے, ماں باپ کو دھکے مار مار کر کے گھر کے اندر سے باہر پھینکا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا محفل میں آنا جبھی قبول ہوگا جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں, آپ کی نماز سے قبول ہوگی جب آپ کے والدین آپ کے راضی ہیں. اور یہ والدین ایک ایسی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی عالم, کسی بھی مولانا کے پاس چلے جائیے گا, پھر دعا قبول نہیں ہو سکتی جو دعا تیری ماں تیرے گھر سے نکلتے وقت کر دے. قسم خدا کی جس وقت تم اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں کی ہتھیلی کو چھو کر کے اپنے گھر سے نکلو گے, چاہے امتحان کتنا بھی خطرناک ہو, کام کتنا بھی مشکل ہو, اللہ رب العزت ماں کی دعا کی برکت سے اس کام کو آسانی میں تبدیل کر دے گا. اور آج تو رواج ختم ہو گیا, ماں کے ہاتھ چومنے کا رواج ختم ہو گیا, ماں کی پیشانی چومنے کا سسٹم ختم ہو گیا, ماں کے قدم چومنے کا سسٹم ختم ہو گیا. اے دیوانوں, کبھی ماں کے قدموں کے نیچے جھک کر کے تو دیکھو, ماں کے طرفوں کو چھپ کر کے دیکھو. قسم خدا کی دنیا کی کتنی بھی اچھی ایئر کنڈیشن گاڑی یا کسی ایئر کنڈیشن جگہ میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون آپ کو ماں کے قدموں میں جھکنے میں مل جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کے والدین سے تکلیف آپ کو ہے اور آپ نے اپنے والدین کو تکلیف دی ہے, آپ دنیا میں اپنے والدین کی اتنی خدمت کر لو, اتنی خدمت کر لو. میں نہیں کہتا کہ آپ زیادہ خدمت کرو, لیکن اتنی خدمت کرو کہ آپ کے والدین آپ سے راضی رہے, آپ کے ماں باپ آپ کے دنیا سے جانے سے آپ کے راضی رہے, تو آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ماں باپ اگر آپ کے ناراض ہیں تو اب جنت میں جانا آپ کا بہت مشکل ہو جائے گا. میں نہیں کہتا بہت اچھی تربیت کرو, بہت اچھا کھلاؤ پلاؤ, لیکن اتنا سسٹم, اتنا رشتہ اپنے ماں باپ سے ضرور بنا لو کہ آپ کے ماں باپ ناراض نہ ہو. اگر ناراض ہوئے والدین تو جنت پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن اتنے علماء کی موجودگی میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہیں, صرف راضی ہیں اور انتقال کر گئے تو جنت میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. محشر میں آسمان کے گنہگار آئیں گے, بخشش کے واسطے سجدے, ابرار آئیں گے. اب اپنی سماعت کو تھوڑا سا قریب کیجئے. میں نے کہا مولا تجھے پیدا ہی کرنا تھا تو کعبہ شریف کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ مکہ شریف میں بڑے خوبصورت مناظر بھی ہیں, بڑی خوبصورت جگہیں بھی ہیں, بڑے خوبصورت پارک بھی ہیں, شیخوں کے بڑے بڑے مکانات بھی ہیں, حضور کا مقام بھی ہے. مطلب یہ ہے تو اللہ نے انچارج فرمایا, اے منظری جب میں دنیا میں کسی کو پیدا کرتا ہوں تو اس کا جوڑا بنا کر کے پیدا کرتا ہوں. مطلب یہ ہے اب ہم نے علی کو پیدا کیا ہے تو اس کا جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے, اور اس کی جو بیوی پیدا ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے. مطلب یہ ہے اس کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ ہے, اور میں نے سوچا حضرت فاطمہ ہے. اور سنیے گا, فاطمہ پیدا ہوئی رسول اللہ کے گھر میں, اب بیوی پیدا ہو رسول اللہ کے گھر میں. شوہر اگر کسی عام جگہ پیدا ہوتا تو جوڑے میں فرق ہو جاتا. اس لیے میں نے جب بیوی پیدا رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے تو علی پیدا ہو رہا ہے کعبۃ اللہ. جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے, جب دونوں کا ملن ہوتا
قائد اعظم پیدا ہوگا۔ یار ہمارا رشتہ وہاں سے ہو جائے، اور نہ ہو سکا تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ اس میں ناکام ہو گئے، بلکہ اللہ نے آپ کا مقدر ہی نہیں بنایا تھا۔ ہاں کچھ تو ایسے بھی ہے کہ جن کا رشتہ پسند کی جگہ سے نہ ہوا تو پوری زندگی شادی نہیں کی، ہاں ایسے بھی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے والدین راضی رہے، اور یہ شادی کے جو کام ہے نا یہ سب والدین کی موجودگی میں ہوں۔ جس دن آپ کی بیٹی یا بیٹا دولہا بنتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنا اچھا جوڑا ہے، حضرت فاطمہ پیدا ہو رہی ہیں رسول اللہ کے گھر میں، اور فاطمہ یہ کون سی بیٹی ہے؟ بیٹی تو آج بھی پیدا ہو رہی ہے، اور بیٹی کل بھی محمد رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ میرے حضور جب کبھی فاطمہ کے گھر میں جاتے نا تو فاطمہ کو دیکھ کر کے میرے اور آپ کے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی فاطمہ گھر کے اندر آتی تھی تو حضور دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور یہ وہ حضور ہیں، ابوبکر صدیق آئیں تو حضور بیٹھے ہیں، صحابہ آئیں تو حضور بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی اس وقت کے بڑے 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 متقی اور پرہیزگار لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور بیٹھے رہتے، لیکن جب کبھی یہ فاطمہ آتی تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس وقت یہ فاطمہ اور علی کا نکاح ہوا حضور نے قریب بلایا، رشتے تو بہت آئے، صحابہ اکرام نے آ کر کے کہا حضور کی بارگاہ میں حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی سے رشتہ ہو، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا رشتہ وہی ہوگا جس رشتے کو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ جب حضرت علی آئے تو حضرت علی سے میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا علی مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور میرے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، بس ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بیچ کر کے آ جاؤ، اور جب وہ بیچ کے آئے تو وہ تقریباً 480 درہم کی بکی وہ زرہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے مہر کا، آپ کے نکاح کا یہی مہر ہے، 480 درہم تقریباً آپ کا مہر رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی میدان محشر میں اسی حال میں ملنا۔ بیٹی نے کہا ابا جان میں سمجھ نہیں پائی آپ کی بات، تو ابا جان نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، میدان محشر میں اسی طریقے سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنی سسرال جائے اور سسرال میں تیرے شوہر تیرے سسرال والے سب تجھ سے اگر راضی ہے تو تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر سسرال والے راضی نہیں تو تیرا باپ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ اس لیے کوشش کرنا ہر حال میں تیری سسرال والے تجھ سے خوش رہیں، اور یہ نبی کی شہزادی ہے۔ کیا حکم مانا ابا کا، کیا حکم مانا، آپ جانیے گا چکی چلا چلا کر کے کتنے خطرناک آپ کے ہاتھ میں جو ہے زخم بن گئے، لیکن فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا حضرت فاطمہ نے چکی چلائی، چکی چلاتے چلاتے اتنا شدید زخم بن گیا کہ جب حضرت علی آئے گھر کے اندر تو فاطمہ کے اندر ایک خاصیت تھی، جب علی آیا کرتے تھے گھر کے اندر تو فاطمہ اپنے کام کو چھوڑ کے خوشی خوشی مسکرا کر کے علی کو سلام کر دیا کرتی تھی۔ آج تو یہ پڑی ہے تو بس پڑی ہے، لیٹی ہے تو لیٹی ہے، ہاں لیٹی ہے تو لیٹی ہے، اس کو نہیں پتا۔ اور ہاں گھر کے اندر جو شوہر کا حکم ہے تیار ہونے کا، اس کے لیے اس کی جب خبر آئے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کے لیے تیار ہوں، صبریں، خوشی سے ملیں۔ اگر منہ ٹیڑھا ہے تو منہ ٹیڑھا ہے، 2 دن رہے گا شوہر، 3 دن رہے گا، بالکل ایسے منہ ٹیڑھا۔ اور اگر کوئی شادی دھوکے سے کوئی چھوٹا سا فنکشن بھی ہے تو پہلے ایک سوٹ چاہیے، اس کے بعد بڑھیا گاڑی چاہیے، بڑھیا لے جانے والا چاہیے۔ میں نے کہا اے میری بہن تجھے اللہ کے حبیب نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تو کسی اور کے لیے صبرے، بلکہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، تجھے اگر صبر نہ ہے تو اپنے شوہر کے لیے صبر، اپنے گھر میں اچھی صبر کے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، حضرت علی کو مسکرا کر کے سلام کیا۔ جب انسان گھر کے اندر آتا ہے اور گھر کے بچے جب سلام کرتے ہیں نا تو چاہے وہ کتنا بھی تھکا ہوا ہو، گھر کے اندر چہرے جب خوشحال نظر آتے ہیں نا تو باہر سے آنے والا چاہے کتنا بھی بڑی مشقتوں کو برداشت کر کے آ رہا ہو، گھر کے لوگ جب مسکرا کر کے سلام کر لیں، چھوٹے بچے سلام کرتے ہیں، بیوی سلام کرتی ہے، چھوٹے بھائی سلام کرتے ہیں، تو آٹومیٹک اس کے دل کی، اس کے پورے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، پورے جسم کی تھکاوٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور گھر کے اندر اگر اس کا ارادہ 1 روپیہ خرچ کرنے کا ہے تو وہ 1 کی جگہ 5 خرچ کرنے
بچنے کے طریقے بھی بتائے گا اور الگ الگ ڈشوں کا انتظام بھی کرائے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جب کبھی آپ کے گھر کے اندر شوہر آیا کرے یا بڑے بھائی آیا کرے تو چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مسکرا کر کے اپنے بھائیوں کو سلام کر لیا کرے, بہنوں کو چاہیے کہ وہ سلام کر لیا کرے. یہ سلام ہی تو ایک ایسی وجہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے لوگ بڑی لمبی دشمنی بھی رکھے ہوئے ہیں, اور سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے, ہم نے پوچھا بھائی کیوں نہیں بولتے, بھائی صاحب بولے یار عید کا دن آ گیا, عید بھی آ گئی, بقرعید بھی آ گئی, ربیع الاول بھی نکل گیا, لیکن اس نے کوئی سلام نہ کیا, صرف جھگڑا تھا سلام کا. اگر مسکرا کر کے لج جاتا اور لج کر کے سلام کر لیتا تو دل آپس میں مل جاتے. تو قسم خدا کی سرکار فرماتے ہیں جو دل آپس میں ملانے میں پہل کرتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے, اور جو لچتا ہے وہ حقیقت میں تو لچتا ہے, لیکن لچنے والا اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا نہیں ہوتا, وہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے لچنے سے بڑا اتفاق ہو سکتا ہے تو تھوڑے سے لچ جائیے گا, تھوڑے سے آپ لچیں گے تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا لچنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے, اکڑنے والوں کو اللہ اس کی پکڑ کیا کرتا ہے. تو فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا, علی مسکرا کر کے آگے بڑھے, کہا فاطمہ آپ کے ہاتھ آپ پیچھے کیسے ہیں, آج تک میں آتا تھا تو ہاتھ آگے نظر آتے تھے, ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتا تھا, لیکن اے فاطمہ تم نے آج ہاتھوں کو چھپایا کیوں ہے. حضرت فاطمہ نے پھر پیچھے رکھا, آج کی ہوتی تو یہ کہتی لو دیکھ لو, یہ دیکھو پورا دن ہو گیا کام کرتے کرتے اور تمہاری ماں نے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی ہے. ہاں یہ دیکھو میرے ہاتھوں میں ہوا کیا ہے, نہ تمہیں دوائی کی فکر ہے, نہ تمہیں کھانے کی فکر ہے. تم گئے تھے کہاں, کس سے پوچھ کے گئے تھے, کہاں گئے تھے, بھی حساب کتاب دکھا گئے تھے, پورا حساب کتاب سمجھا کے رکھا ہو کیسے دیا, گئے کہاں تھے. لیکن فاطمہ نے یہ نہیں کہا, فاطمہ نے کہا ایک مرتبہ پوچھا, منع کر دیا, نہیں دکھائے ہاتھ. جب زیادہ کوشش کی حضرت علی نے تو فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو دکھایا. یقین جانیے حضرت علی کہتے ہیں جب فاطمہ نے دکھایا نا تو جس طریقے سے تر و تازہ خون بہتا ہے ایسا خون حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں سے ٹپک رہا تھا, زخم بالکل تر و تازہ نظر آ رہے تھے. اے فاطمہ تم نے بتایا کیوں نہیں, تم نے ہاتھوں کو کیوں چھپایا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں آپ کو معلوم ہے میرے ابا نے مجھے یہ درس دیا تھا, اے فاطمہ کسی بھی حالت میں علی کو تکلیف نہ ہو. اے علی میں جانتی ہوں گھر کے اندر جو ہے گھر کے حالات خراب ہیں, آپ کے کام میں کمزوری ہے, آپ کے پاس مال و دولت ابھی کم ہے, کنڈیشن خراب ہے. اگر میں آپ کو تکلیف دیتی, آپ کو دکھاتی تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا, آپ کو تکلیف ہوتی. میرے ابا نے منع کیا تھا علی کو تکلیف نہ ہو ورنہ حشر بھی خراب ہو جائے گا, اس لیے علی میں نے آپ کو ہاتھ نہیں دکھائے تھے. یہ ہے فاطمہ الزہرا کی شان. حضرت فاطمہ الزہرا دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف ہے, فاطمہ الزہرا کا وقار ایک طرف ہے. حضرت فاطمہ جب کبھی کسی بچی کو اپنی زندگی گزارنی ہے یا جوانی گزارنی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی ہسٹری کو پڑھیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کا صبر دیکھیں کتنا صبر تھا حضرت فاطمہ الزہرا کو. اور جب اس طریقے کی عورتیں ہوتی ہیں جن کا قدم شریعت کے خلاف نہ چلتا ہو, روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے بالوں کی سیاہی کو بھی فرشتوں نے تک نے نہیں دیکھا تھا, کسی نے نہیں دیکھا تھا, فرشتوں کو آنا جانا تھا. یہی وجہ ہے اللہ نے فاطمہ الزہرا کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آیا نا, ہمارے اور آپ کے گھر تو آتا تو سیدھے گھس چلا آتا, لیکن جب موت کا فرشتہ حضرت فاطمہ الزہرا کی موت کرنے کے لیے آیا, ان کی جسم سے روح کو نکالنے کے لیے آیا تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا, گھبرانے لگا. یہ عام بیٹی نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے. کسی نے پوچھ لیا کیوں کھڑے ہو, تو کہتے ہیں میں اس لیے کھڑا ہوں کہ انتظار وہ حکم تو ہو گیا ہے فاطمہ الزہرا کا, لیکن اب میری جانے کی ہمت نہیں ہوتی. میں اس لیے نہیں جا رہا اندر کہ یہ نبی کی شہزادی ہے, نبی کی بیٹی ہے, حکم بھی ہے رب کا, لیکن اب میں کروں تو کروں کیا. تو اس لیے کہتا ہے ہمت تو کرتا ہوں لیکن کوشش نہیں ہو پاتی ہے. محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے, پوچھے اجازت لی. جب اندر گئے تب جا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کی روح کو نکالا گیا. میں کہنا چاہتا ہوں گھر کی خواتین سے بھی تھوڑا سا صبر کر کے زندگی گزاریں. اور سنو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, ہم نے اپنے آپ کو پریشانی میں پھانسا ہے. پیسہ بھی وہی ہے, کاروبار بھی وہی ہے, انسان بھی وہی ہے, لیکن ہم نے اپنے سوچ و فکر کو بڑھا لیا ہے. جو کام ہم ایک ٹائم کا سادہ کھانا کھا کے گزار سکتے ہیں, زندگی تو یار سادگی میں ہے نا. آپ ایک جوڑی کپڑوں سے میں مانتا ہوں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو, آپ شادی بھی کر سکتے ہو, لیکن ادھر تو کم ہے, ادھر کچھ زیادہ ہے. مہندی کا سوٹ الگ چاہیے, دلہا بن رہا
ہے تو سیرے کا سوٹ الگ چاہیے، شام کو دلہن آئے گی تو اس کا سوٹ الگ چاہیے۔ اے بہنوں اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے جب یہ تمہارا شوہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو پورا دن جو ہے کام کرتا ہے، تب کہیں جا کر کے 400-500 روپے پاتا ہے اور کئی ہزار کا ایک سوٹ بنتا ہے۔ سادہ کپڑے پہنو، سادہ لباس پہنو، سادہ کھانا کھاؤ اور کم خرچ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ پریشانی تمہارے گھروں میں کسی وقت نہیں آ سکتی، پریشانی کو تو ہم نے خود نے بڑھایا ہے۔ دال چاول بھی چاہیے، ساتھ میں کوئی اور کھانا بھی چاہیے، پھر ساتھ میں ہمیں فرائی بھی چاہیے، کباب بھی چاہیے۔ جب ایک وقت کا کھانا آپ سادہ کھانا کھا کے گزار سکتے تھے تو اتنا بڑھانے کی ضرورت کیا؟ ایک جوڑی کپڑوں سے آپ اپنا کام کر سکتے تھے تو اتنے سارے کپڑے بنانے کی ضرورت کیا؟ جب زیادہ کھانے بنیں گے، زیادہ کپڑے بنیں گے، عورتیں گھروں کے اندر زیادہ کپڑے بنائیں گی، لوگ نمازوں سے دور ہوں گے، عبادت سے دور ہوں گے، تبھی یہ پریشانی آیا کرتی ہیں جو اس وقت ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ سادہ زندگی گزارنے والے ہمیشہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں، پریشانیوں سے دور رہتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھیے، اس کے بعد سو جائیے، فجر کی نماز میں اٹھیے، صبح کے وقت میں تھوڑی واکنگ کیجیے۔ پریشانی آپ کے گھر کسی حال میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن آپ جب 12 بجے سو گئے، رات کو 2 بجے آپ کو سونا ہے، صبح کو 10 بجے اٹھیں گے تو اللہ کی رحمت کہاں آپ کو مل جائے گی؟ اللہ کی نعمت آپ کو کہاں مل جائے گی؟ جب کوئی انسان نماز فجر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے رزقوں میں برکتیں بڑھائیے، اپنے گھر کی محفلوں میں، اپنے گھر کی شادیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرائیے۔ جب محفل پاک ہوتی ہے تو آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، مبارکباد کے مستحق